یہ جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں، یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی بھی اصلاح کریں اور جہاں جہاں تک ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں ہدایت کا پیغام پہنچائیں۔ یقیناً مولا سے جو ہماری نسبت ہے وہ بڑی خوبصورت نسبت ہے، انشاءاللہ اس نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے آخرت بڑی آسان ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ہم نے کچھ ذرا سا کام کیا تو مولا کے عاشقین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہے میرے ساتھ؟ چلے تو نہیں گئے؟ چلے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یا معشر الشیعہ انکم قد نسبتم الینا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، تمہاری نسبتیں ہماری طرف ہیں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوان نہ بننا۔ ایک امام کا چاہنے والا ہے، شطران اس کا نام ہے، امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور بہت سارے لاہو لائق کے کاموں کے اندر، برے کاموں کے اندر مبتلا تھا۔ امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ان الحسن من کل احد حسن، ہر نیک کام ہر شخص سے نیک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نیک کام تم انجام دو تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی نیکی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر برا عمل ہر شخص سے برا ہوتا ہے، لیکن اگر تم انجام دے دو تو بہت برا ہوگا۔ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے۔ سید ہمگری وہ بھی امام کے زمانے میں تھے، ایک بہت برے گناہ کے اندر مبتلا تھے۔ سید ہمگری سید ہیں اور احترام ان کا۔ سید ہمگری اس زمانے میں، چونکہ آج کل کے دور میں الحمدللہ بالخصوص پاکستان کے اندر بہت بہتر ماحول ہے، ورنہ ٹرکی میں چلے جائیے، دیگر اسلامی ممالک کے اندر چلے جائیے تو حالات بڑے خراب ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ بہت سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہ بھی اسی گناہ کے اندر ملوث، شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابھی شراب پی کر گھر سے باہر نکلا تھا کہ کیا دیکھا، امام جعفر صادق تشریف۔ اب یہ پریشان ہو گیا، میرے دہن سے جو بو آئے گی سمجھ جائیں گے امام کہ میں آج کیا پی کر آیا ہوں۔ سوچا کہ میں پیچھے چلا جاؤں، دائیں بائیں چلا جاؤں۔ دائیں طرف دیکھا دروازہ بند تھی، گلی بند تھی، بائیں طرف دیکھا گلی بند تھی، راستہ بند تھا، صرف ایک راستہ کھلا ہے کہ امام کے سامنے سے ہو کر جائے۔ امام قریب آ رہے تھے، اس کا دل دھڑکنے لگا، مولا مجھے اس حالت میں دیکھیں گے کیا فرمائیں گے۔ مولا قریب آئے، اس سے سر کو جھکایا اور بس سلام کر کے نکلنا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا تیرے منہ سے کس چیز کی بو آ رہی ہے، اور تیرے ہاتھ میں جو جام موجود ہے وہ کس چیز کا جام ہے؟ مفہوم روایت آپ میں بیان کر رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں جو جام ہے وہ کس چیز کا جام ہے؟ اب دکھائے امام کو تو کیسے دکھائے، اس کے اندر تو شراب موجود ہے، شرمندگی ہوگی۔ کہنے لگا کہ بس جا رہا تھا نا، فرار کر رہا تھا، کہنے لگا اس میں دودھ ہے، اور یہ کہہ کر جانے لگا۔ امام نے فرمایا دکھاؤ دکھاؤ۔ اب تو دل کی دھڑکنیں کلیجے پہ آ گئی، امام کی خدمت میں پیش کیا اور پیش کرنا تھا۔ امام نے فرمایا فَإِذَا اللَّبَنُ، ہاں یہ تو دودھ ہی ہے۔ حیران ہو گیا، تو مولا دکھائیے یہ دودھ ہے، آگے ہاں یہ تو دودھ ہی ہے۔ اور امام یہ کہنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ سید ہمگری سمجھ گئے آج امام نے میری عزت بچا لی ہے، اور اس وجہ سے بچائی ہے تاکہ میں آئندہ ان کی عزت خراب نہ کروں۔ اور امام نے فرمایا اے سید ہمگری، ہر برا کام ہر شخص سے برا ہوتا ہے، لیکن اگر تم انجام دو تو بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے۔ اور سید ہمگری وہ تھے کہ جو وقت آخر توبہ کر کے مرے۔ تو کچھ افراد وہ ہیں کہ چونکہ نسبت ہے ہماری ائمہ سے، نسبت ہے امام حسین سے، لہٰذا زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے اپنے آپ کو اور اس ماحول کو۔ جناب اشعث بن قیس، ان کے نام سے کون واقف نہیں، ان کی بیٹی جودہ بنت اشعث امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کتنے آپ تازہ ہیں نہیں ہیں، ایک مجھے تازہ کرنے کے لیے درود پڑھ دیجیے محمد وعلیہ۔ میں یہاں پر باتیں بیان نہیں کروں گا تو کہاں بیان کروں گا، آج کی آخری گفتگو ہے، آخری زحمت ہے۔ اشعث بن قیس وہ شخص ہے
جو اتنا کنجوس، اتنا اپنے مال کو بچا بچا کر رکھنے والا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے اعلان کیا کہ ہمارا دسترخوان بچھے گا جس میں ہر غریب اور ہر فقیر آ سکتا ہے، ہر ایک کے لیے دعوت ہے۔ تو اشعث ابن قیس اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود، اتنا امیر ہونے کے باوجود آیا امام کے دسترخوان۔ امام نے کسی کو منع نہیں کیا، دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے، اگر تو امیر بھی ہے تو صحیح ہے، ہمارے دروازے پر آیا ہے، ہم تجھے یہاں سے اٹھائیں گے نہیں۔ دسترخوان فقیروں کے لیے بچھا ہے لیکن تو آیا ہے، تجھے ہم یہاں سے اٹھائیں گے۔ یہی اشعث جو اتنے پیسے بچانے والا اور ہر جگہ پر مال بٹورنے والا ایک مرتبہ آیا مولا کی خدمت میں، اے علی میں آپ کے لیے بڑا بہترین حلوہ لے کر آیا ہوں، یہ نہج البلاغہ میں موجود، کہ میں آپ کے لیے بہترین حلوہ لے کر آیا ہوں۔ امام نے فرمایا اس حلوے سے تعفن کی بو آتی ہے، یہ حلوہ اتنا بدبودار ہے کہ جس سے میری ناک اذیت میں مبتلا ہو رہی ہے، اسے یہاں سے لے جا۔ کہتا ہے نہیں، بڑا خوشبودار ہے یہ تو، بڑا لذیذ ہے یہ تو، آپ تناول فرمائیے۔ کہ مجھے معلوم ہے کہ تو یہ حلوہ اس لیے لایا ہے کیونکہ میں کل تیرے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا، یہ حلوے کے بہانے سے تو رشوت لے کر آیا ہے۔ تو یہ اماموں نے بتایا ہے ہمیں کہ بظاہر جو بعض بہت اچھی اور رنگین نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں رنگین ہوتی ہے، لیکن ائمہ کی نگاہ میں وہ تعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ بس ایک نوجوانوں کے لیے پیغام دے اور بات مکمل کر دوں کہ موبائل میں یا جلا چلتے ہوئے خدا نہ خواستہ شیطان بہکانا دے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، یہ کھانا بڑا خوبصورت ہے، یہ جو بظاہر خوبصورت نظر آنے والا ہے امام کی نگاہ میں اس کے اندر تعفن موجود ہے، بدبو موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے نوجوان دور رہیں گے۔